سیاست میں آنے کا اس لیے ضروری سمجھا کہ جو اس وقت حالات ہیں ملک کے اور جو قانون و انصاف کا نظام ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ میرے جیسے وکیل جو ہیں وہ عملی سیاست کا بھی حصہ بنیں۔ 450 سال سے ہمارے جو جد امجد تھے اس وقت ایک ہند تھا، ایک سندھ تھا، اور سندھ کا دارالخلافہ جو تھا وہ ملتان تھا، اور ہمارے جو گورنر تھے وہ ہمارے حضرت موسیٰ پاک شہید جو ہماری درگاہ ہے ان کے پوتے تھے۔ تو اس لیے اس وقت سے ہم آ رہے ہیں اور عوام ہمیں زبردستی لاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں جو سیاست ہوتی ہے لوگوں سے ووٹ لیا جاتا ہے ڈرا کے، کبھی ان پہ جھوٹے پرچے کرا کے، کبھی ان کے چور ڈکیٹ چھڑوا کے، اور کبھی قبضے کروا کے۔ لوگوں کے اندر ایک ڈر پیدا تھا اور اس ڈر کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا ووٹ دیتے تھے۔ میں نے ایک تہیہ کیا کہ میری زندگی کا مشن یہ ہوگا کہ میں غریب کے دل سے وہ ڈر ختم کروں گا۔ میں دنیا کی بہت بڑی بڑی قانونی لاء فرمز کا پارٹنر رہا ہوں۔ میں تو ایک نظریے کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ اپنی وہ بے تحاشا ڈالرز والی انکم چھوڑ کے پاکستان اور اپنے شہر ملتان اور اپنے حلقے NA 148 میں آیا ہوں۔ بالکل دوسروں کے لیے ہے پیسے کا کھیل جو اس کو پیسے کے لیے کرتے ہیں، میں تو عوام کے لیے کر رہا ہوں، نظریے کے لیے کر رہا ہوں اور پاکستان کے لیے کر رہا ہوں۔ میری 14 مربع زمین تھی، میں نے 8 مربع میری بک چکی ہے، اب 6 مربع رہ گئی ہے۔ میں نے حق حلال کی اپنے باپ دادا کی محنت کی وہ جائیداد بیچ کے میں نے اس غریب کو سکھ دیا ہے جس کے سر کا کوئی سائن نہیں ہے، مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ حلقے کا موڈ جو ہے اور آواز صرف ایک ہی ہے، ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ بیرسٹر تیمور کا نہیں ہے، ووٹ تحریک انصاف کا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ حلقے کا موڈ ہماری فیور میں۔ ہمیں اپنا مشن پورا کرنا ہے، اور مشن کیا ہے؟ ٹو ڈیلیور دا پیپل ان دا ماسز۔ یہاں وزیر اعظم بھی رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم باغ کی پکی سڑکیں بنواتے رہے اربوں روپے کی۔ وزیر اعظم نے اپنے حلقے میں غریب کی کچی گلی نہیں بنوائی۔ کارنر میٹنگز تو ہم دن میں بہت زیادہ کرتے ہیں اور مختلف یونین کاؤنسلز میں کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آج کل سوشل میڈیا کا بھی زور ہے۔ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے جو مد مقابل کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایک اور عمر کے ہیں، ایک اور سوچ کے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ظاہر ہے میری ٹیم کی، میرے دوستوں کی، عوام کی سوشل میڈیا کیمپین بہت بھرپور ہے۔ پہلے تو ہمارا جو فوکس ہے وہ تھا کہ مختلف دھڑوں سے ہم بات کریں، جس کو ہیڈ ہنٹنگ کہتے ہیں انگلش میں۔ بڑے لوگ تو برا سمجھتے ہیں گلیاں نالیاں، میں سمجھتا ہوں جس کے گھر میں نالی میں گلی میں پانی ہے اس کی زندگی کیا ہے اس کو سمجھنا اس کا کام ہے جس کے اندر درد دل ہے۔ میں نے 40% اپنے علاقے کے گلی نالی کے مسئلے حل کیے، سیوریج کے۔ جھوٹے پرچوں کی سیاست، تھانہ کچہری کی، وہ ختم ہونی چاہیے۔ صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے۔ کوڑا کرکٹ اور سیوریج کا جو مسئلے ہیں وہ بہت بڑے مسئلے ہیں، میرے خیال میں یہ پرائیورٹی ایشوز ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے، دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے مہنگائی ہے، تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری ہے۔ میرا 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے، 10 سال کے لیے ان انٹرپٹیڈ چارٹر آف اکانومی لے آئیں۔ میرے حلقے میں کوئی ایسی گلی نہیں ہوگی جہاں پہ سیوریج اور وہ گلی پکی نہیں ہوگی۔ میں غریب کو انصاف دلواؤں گا، اس کو حق دلواؤں گا۔ ووٹ تبدیلی کے لیے دیں، ووٹ قانون اور انصاف کے لیے دیں۔ انشاءاللہ مقصد یہی ہے کہ میرے جیسے لوگ پارلیمان میں پہنچ کے صحیح معنوں میں قانونی اور آئینی اصلاحات کریں جس سے پوری قوم کو بلا تفریق فائدہ ہو۔ لوگ میرا پاسٹ بھی دیکھتے ہیں، میرا پریزنٹ بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ بہت عرصہ کام کیا ہے۔ تو اگر کوئی ہمارے دور میں بطور پرائم منسٹر کے کام ہوا تھا وہ بہت بڑے بڑے کام ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی ہے اور لوگ ہمیں اس لیے ووٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے پہ چلتا ہوں، حق پہ چلتا ہوں، انصاف کے لیے جنگ لڑتا ہوں، اور میرا اللہ میرے لیے راستے بناتا ہے۔ مکمل یقین ہے جی، کیونکہ جدھر بھی ہم عوام میں گئے ہیں ہم نے تو پبلک کانٹیکٹ کی کیمپین کی ہے، کوئی صرف ڈیروں کی سیاست نہیں کی ہے، تو عوام کا رد عمل 100% ہماری طرف ہے۔ میں نہیں کہتا، ان سے پوچھ لیں۔ 100% انشاءاللہ۔ مجھے 100% یقین ہے، کیونکہ میں نے کوئی بہت بڑے مسائل نہیں لیے، میں نے وہ مسائل لیے ہیں جو ماسز کے مسائل ہیں، جو چھوٹے مسئلے ہیں لیکن جو اسینشیل ہیں۔ عوام کا حق ہے سوال اٹھانا، چاہے میں پہلی دفعہ کا الیکشن لڑنے کا سیاستدان ہوں، عوام سوال کر سکتی ہے، عوام منشور مانگ سکتی ہے اور تنقید کر سکتی ہے، تو اس کو بالکل انگیج کر کے ان کے مسئلوں کی
مسائل کا سن کے ان کا حل سوچ کے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے تمام دوستوں کو، احباب کو اور کارکنوں کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ آپ اس کا کوئی رد عمل آپ نے نہیں دینا، کیونکہ آپ اپنا فوکس اپنی کامیابی پہ رکھیں۔ میرے پاس اس کا ایک ہتھیار ہے، میرے اوپر جو بھی اس طرح ناحق ظلم کرتا ہے، ایک تو اللہ اس کو برباد کرتا ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ برباد ہوں گے۔ اگر کسی کے پاس حل ہے تو وہ تحریک انصاف کے پاس ہے۔ 100% حل جو ہیں پاکستان کے، وہ تو محدود وسائل میں کوئی جادوگر بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کو عوام کو بھی سمجھنا ہوگا۔ منشور ہم نے دے دیا ہے 10 پوائنٹس پروگرام، اور 26 تاریخ کو بلاول بھٹو صاحب آ رہے ہیں ملتان میں، جلسے عام سے خطاب کریں گے اور ان کی وضاحت کریں گے، اور جو مسائل ہیں ملک کے درکار ہیں، ان چیلنجز کو وہ کس طریقے سے اس کو فیس کریں گے، ان کی بابت بتائیں گے۔ آج بھی عمران خان والا مشن ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے غریب کو سکھ دینا ہے، لیکن ہم کسی کے کہنے میں نہیں آتے، وہ کسی کے کہنے میں آ کے ڈی ٹریک ہو گئے۔ فیملی کا بھرپور ساتھ ہے جی۔ میری والدہ ملتان کے نامی گرامی ایجوکیشنسٹ میں سے ہیں اور بھرپور کیمپین کر رہی ہیں۔ والد صاحب میرے سینئر وکیل ہیں ملتان بار کے، بھرپور کیمپین کر رہے ہیں۔ اسی طرح باقی عزیز میرے رشتہ دار، دوست سب نکلے ہوئے ہیں اور اپنے اون پہ کر رہے ہیں۔ ہمارے جو دونوں دوست بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی مجھے کہا جب اگر آپ لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میری ماں کی دعائیں جو ہیں وہ میرے لیے اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ میری ترقی کا راز ہی یہ ہے، امی کے قدموں پہ بوسہ دے کے روز نکلتا ہوں۔ تو یہ ایسا عمل ہے اگر نوجوان کریں تو کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے۔ بڑی ریلیز اور جلسے اس طرح نہیں ہو رہے جس طرح کہ اگر کھلی چھوٹ ہو تو ہو سکتے ہیں۔ عوام کا سیلاب ملتان کے اندر ہو، اس وقت سونامی ہو کہ جتنے لوگ باہر نکلیں، اگر بالکل ہم کھل کے کیمپین کر سکتے ہیں۔ جو مخالف ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے وہ کس بنیاد پر ووٹ مانگیں گے، تو وہ نیچرلی برائی کریں گے، غلط بات بھی کریں گے اور فاؤل لینگویج بھی یوز کریں گے۔ ہم غریب کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کی مدد سے غریب کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف بھی کی ہوئی ہے اور اس کو ڈیلیور بھی کریں۔